میرے خیال میں بہت تفصیلی باتیں ہوئی ہیں. سلمان اکبر راجہ صاحب اور جنید اکبر سے بات کی ہے. میں صرف 2-3 منٹ میں بات کروں گا. اور سب سے پہلے میں سہیل افریدی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. سہیل افریدی پاٹا سے تعلق، خیبر ایجنسی سے اس کا تعلق ہے. خیبر ایجنسی سے اس کا تعلق ہے. سر آواز تھوڑا اونچا کریں. جی آپ بڑے. میں سہیل افریدی کے حوالے سے بات کروں گا کہ سہیل افریدی کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے. میں جب صوبائی صدر تھا تو میرے ساتھ یہ ISF کا صدر رہا یونیورسٹی کا، پھر یہ ڈویژن کا صدر رہا اور پھر صوبائی صدر رہا. اس کا اسٹوڈنٹ لائف سے ایک پولیٹیکل کیریئر ہے. یہ MSc اکنامکس کر چکا ہے اور اس کی MPhil جو ہے نا تقریباً MPhil کی ڈگری بھی فائنل ہے. اور اس کا تعلق اس علاقے سے ہے جو کہ سب سے محروم علاقہ ہے پاکستان کا. تو اس کے بارے میں جو میں سنتا رہا ہوں اور جس طرح ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے. جو لوگ سہیل افریدی کو جانتے ہیں، ایک ڈیسنٹ لڑکا، ایک رسپیکٹیبل، آنریبل اور ہانسٹ لڑکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نوجوانوں کو اور خاص کر پاٹا کی عوام کی نمائندگی صحیح معنوں میں کرے گا. تو جو لوگ اس کے بارے میں کوئی ڈفرینٹ اور میڈیا میں جو انہوں نے بنایا ہے، تو سہیل افریدی پشاور یونیورسٹی سے MSc اکنامکس میں کر چکا ہے اور MPhil بھی فائنل میں. دوسری بات یہ ہے کہ میں جنید اکبر صاحب نے 2-3 باتیں کی، اس پہ بات کروں گا. دیکھیں اس وقت اس صوبے میں جو صورتحال ہے، یعنی جو کل DI خان میں واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اپنی جس میں شہداء ہے، جو فوج اور پولیس کی شہداء ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. جو اورنگزئی میں ہوا ہے، یاؤدین DI خان میں ایک بہت خوبصورت میجر شہید ہوا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں. میرے خود کافی سٹوڈنٹ اس وقت جو ہے نا کوئی کرنل ہے، بلکہ 1-2 بریگیڈیئر بھی بن چکے ہیں. میرے کافی رشتہ دار، ہم سب کے رشتہ دار ہیں. کوئی ہمارا بھائی، ہم کوئی الگ لوگ نہیں ہیں، ایک ہی لوگ ہیں. ہم صرف بات کیا کرتے ہیں کہ آئین نے سب کی جورسڈکشن متعین کی ہے کہ کس کی ادارے کا کیا جورسڈکشن ہے، کیا لیمیٹیشنز ہیں. ہم سب نے اپنے حلف کے مطابق اپنی قانونی حیثیت میں رہ کے اپنا کام کرنا ہے. سمپل بات یہ. اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے امید رکھتا ہوں، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا کم از کم اس طرح غیر آئینی اور غیر قانونی اور ایک امورل چیز کا حصہ نہیں بنیں گے. میں اس سے امید رکھتا ہوں. ANPC اور تمام جو جمہوری پارٹیاں ہیں، ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ حصہ دار نہیں بنیں گے. ہم اس کے ساتھ رابطہ بھی کریں گے. جنید صاحب بھی رابطے میں ہیں، میں بھی رابطے میں ہوں. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ ہے، یہاں جو مسائل ہیں وہ صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے. ہم سب نے مل کے اس مسائل کا حل نکالنا ہے. اور یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں، یہ پالیسی کسی بند کمرے میں نہیں ہوگی. یہ پالیسی جس علاقے کی عوام کے اوپر آپ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اس علاقے کی عوام کی مشاورت سے بنائیں. دیکھیں، آپ جب عوام کو جو ہے نا اس کو اعتماد میں نہیں لیں گے، اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے، تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو، ہمیں صرف امن چاہیے. امن، ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں. امن کے لیے ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے، تمام اداروں سے بھی بات کریں گے. اور جو علاقے، اگر باجوڑ میں مسئلہ ہے، خیبر ایجنسی میں مسئلہ ہے، وزیرستان میں مسئلہ ہے، یا من میں مسئلہ ہے، تو ان کی مقامی جرگے، ان کی عوام کے مشورے سے ہم امن کی لیے جدوجہد کریں گے. جو باتیں انہوں نے کیا، تیمور صاحب بتائے گا کہ آپ کو وہ وفاق بتائے، اس نے اپنا حق کیا ہے. ابھی تک NFCA وارڈ میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 14 سے 19% ہمارا شیئر بنتا ہے. 7 سال ہو گئے نا پاٹا مرج ہو گیا. 7 سال میں
ابھی تک وہ آپ شیئر میں نہیں دے رہے. 3% کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہر صبح NFC کے شیئر میں سے 3% شیئر وہ دے گا. ابھی تک وہ شیئر نہیں مل رہا. سرتاج عزیز کی جو کمٹمنٹ تھی, جو اس کی کمیٹی تھی, اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1000 بلین 1000 ارب روپیہ وہ فاٹا میں ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے. کیا خرچ ہو گئے؟ اور جو باقی جو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا فاٹا کے لیے, وفاقی حکومت مکمل طور پر ناکام ہے. جو اس نے اپنے کمٹمنٹ کی ہیں, صرف الزامات لگانا, صرف جو ہے نا دھمکیاں دینا. ہمارے خیبر پختونخوا کے تمام جو ہمارا دارومدار ہے وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے. اگر آپ اس کاروبار کو بند کرتے ہیں, اس کے ساتھ جنگ کا ماحول بناتے ہیں, تو بتاؤ ہم لاہور کے مارکیٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم کراچی کی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری انڈسٹری تو بیٹھ جائے گی. ہمارے سارے ڈیپینڈنسی افغانستان کے اوپر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی گلی شکوے جائز ہوں گے, آپ کی جو کنسرن ہے وہ جائز ہوں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے مذاکرات کے ذریعے یا جو آپ کے ڈپلومیٹک چینل اس کے ذریعے آپ حل نکالیں. اپنی جو ریجنل ممالک ہے اس کے ساتھ مشاورت, اس کو بیچ میں بٹھا کے کوئی راستہ نکالے. لیکن تعلقات خراب کرنا کسی طور پر اس حالات کو آگے بڑھانے میں فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں افغانستان کے ساتھ تجارت, اور تجارت کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک ہمیں راستہ دے, تاکہ روزگار پیدا ہو, نوجوانوں میں امید پیدا ہو اور نئی آغاز ہو. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان نے جو پالیسی بنائی اور جو بات کی ہے, آپ بتایا کہ 22 اپریشن کے بعد جو اس کی بات ہے وہ ٹھیک ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے کوئی ناجائز طور پر حکومت بنائے, تو ہم یہ وعہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی حکومت نہیں کر سکے گا. تیمور صاحب.